نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اج دے مناظرے کا موضوع اور اس کے شرائط جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. موضوع یہ ہے اہل سنت و جماعت کی طرف سے کہ وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنی جائز ہے، بدعت نہیں ہے. جبکہ دوسرے فریق کی طرف سے جواب دعویٰ یہ ہے کہ وسیلہ سے دعا کرنی بدعت ہے. مناظرے کا وقت 1 گھنٹہ. نمبر 1 دلائل قرآن و حدیث آثار صحابہ یہ اسناد صحیح سے ہوں گے. نمبر 2 جو محدثین مسلمانوں کے ہیں ان میں سے جس کو صحیح کہیں گے وہ حدیث صحیح تصور ہو. اصول جرح و تعدیل میں معتبر کتب کا لحاظ رکھا جائے گا. اسماء و رجال کے ائمہ کی جرح و تعدیل اصول کے مطابق قابل قبول ہو. جرح مبہم اور غیر مفسر مردود ہو. منصفین مناظرہ جناب شیخ محمد سرور اور شیخ محمد زاہد اپنے اتفاق سے مقرر کریں گے. فریقین میں سے مناظر کے علاوہ جو شخص بولے گا اسے کمرہ سے باہر نکال دیا جائے گا. پہلی اور آخری باری مدعی کی ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات مناظرہ، موضوع مناظرہ، شرائط مناظرہ اور دعویٰ دونوں طرف سے یہ پیش ہو چکا ہے. آج کا جو مناظرہ ہے یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے یا بدعت ہے. میرا موقف یہ ہے کہ وسیلے کا کچھ بھی معنی ہو، وسیلے کے ساتھ دعا کرنی جو ہے یہ جائز ہے. انبیاء نے بھی کی ہے، اولیاء نے بھی کی ہے، صحابہ کرام نے بھی کی ہے. اللہ جل وعلا کریم نے اپنی لارحم کتاب میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ طلب کرو. یہ وسیلہ کیا ہے؟ آئیے محدثین مفسرین سے پوچھیے. اور چونکہ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ قبول ہوگی جو صحیح سند سے یعنی بیان کرے گا، تو میرے سامنے یہ جناب والی القول الجلیل ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. وہ اسلام میں سے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ سے مراد یہی ہے کہ یہاں اللہ جل کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کو بیعت کر کے اللہ کی راہ میں تقرب حاصل کرو، اللہ کے ولی کی بیعت کو اپنا وسیلہ بنا لو. اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ میرے سامنے میرے مخالفین کے موت میرے محدث کی کتاب ہے. یہ دو مصنفین ہیں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل دہلوی. یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے راستے یہ 4 چیزیں ایمان، تقویٰ اور وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر کیا ہے. تو یہاں جو وسیلہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں. بس حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے. تو 2 محدثین کے میں نے ایک آیت کریمہ پہ یہ حوالے پیش کیے ہیں. ایک آیت کریمہ میں توسل بنانا، وسیلہ بنانا، کسی کے ساتھ بیعت کر کے کسی ذات کو ساتھ پکڑ کے اللہ کی راہ میں تقرب حاصل کرنا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب والی کسی نہ کسی یعنی یورپ کی کتاب سے بھی ہونا چاہیے، تو جوہری نے صحاح نے کہا ہے الوسیلہ ما یتقرب به الی الغیر، کہ وسیلہ وہ ہے کہ کسی غیر کے طرف اس کے قریب ہونے کے ساتھ کسی کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اس کی جمع ہے وسائل والتوسل والتوسل ظاہر. یہ سارے ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی عمر مبارکہ میں صحابہ کو توسل کی یعنی طریقہ سکھایا ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے اندھے صحابی نبین صحابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یعافینی، کہ محبوب کریم دعا کیجیے کہ مجھے اللہ
عافیت دے دے سے اللہ کے پیارے محبوب نے غائم شیتا ہو تو اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں غائم شیتا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے، اگر تو غائم شیتا تو بتا بابا خیر اللہ، اگر تو چاہے تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کالا فدو، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجیے۔ کالا فانا رہو یا تودا وجب الوضوء، یا وجب بحاظ دعا، کہا کہ آنے والے میں تجھے طریقہ سکھا دیتا ہوں، کون کون میرے پاس دعا کرانے کے لیے آئے گا۔ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آتی رہے گی، تو کوئی میرے پاس آ سکتا ہے کوئی نہیں آ سکتا، تو جو بھی آئے میں تجھے طریقہ سکھا دیتا ہوں، کیا کر تو وضو کر، اچھا وضو کر، اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگ، کیا اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمدا نبی الرحمہ یا محمد انی آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں تمہارا رسول دے اس سے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ میرا بھائی کھڑا ہوا ہے اور اس نے دلائل دینے شروع کیے ہیں، ان کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ دعویٰ یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی اس آیت میں کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ بہتر تھا کہ یہ طے ہو جاتا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت جب پڑھی ہے اس کی تفسیر صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے کرنی تھی، لغت کی کتاب سے کرنی تھی۔ ایک بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی ایک کتاب کو اٹھا کر وہ یہ ثابت کریں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا یہ معنی بنتا۔ پھر انہوں نے کہا جھوٹ بولا اس بات پر کہ انبیاء نے وسیلہ مانگا، وسیلے سے دعا کی ہے، اولیاء نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، یہ بات جھوٹ ہے، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ ثابت کرنے تو ہم مانگا انعام دیں گے۔ اسلام ویسے شاہ ولی اللہ کو دیا ہے، صحابہ بھی بھول گئے، تابعین بھی بھول گئے، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ دین سارے بھول گئے، اور اپنے اسلام میں سے اب شاہ ولی اللہ صاحب کو تسلیم کر لیا ہے اور زمین ان کی اٹھا کر تفسیر کر رہے ہیں۔ صراط مستقیم بیان کر رہے ہیں شاہ اسماعیل شہید کی، وہ شاید تفسیر کی کتاب ہے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفاسیر موجود ہے۔ پھر ایک حدیث پیش کی ہے انہوں نے، بلکہ لغت کی کتاب سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ما یتقرب بہ الی الغیر، اس میں کہیں بھی اس کا ترجمہ ثابت کر دیں، میں ابھی اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا کہ ما یتقرب بہ الی الغیر کا معنی یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ مولانا صاحب کم از کم اپنے گھر کی کتاب اٹھا کر تفسیر کی دیکھ لیتے، یہ تفسیر نعیمی ہے۔ تفسیر نعیمی والی نے کہا ہے کہ وسیلے کے لغت میں بہت معانی ہے، تو محبت، حاجت، جنت کا خاص مقام، یہ وسیلے کے معنی بریلوی مولوی نے بیان کیے۔ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ بدعت کیوں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے نبی کی زندگی میں وسیلے سے کبھی دعا نہیں کی۔ مولوی صاحب کا حق یہ بنتا تھا کہ قرآن کی وہ آیت پڑھتے جس میں وسیلے سے دعا کرنے کو جائز قرار دیا ہے، یا نبی کی وہ حدیث پڑھتے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے، یہ ہے لسان العرب لغت کی کتاب، اس میں وہ ثابت کیا ہے اس نے کہ وسیلے کا معنی درجہ ہے، قربت ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ثابت کیا ہے وسیلہ السرقہ، چوری کو بھی کہتے ہیں، یہ لغت کی کتاب ہے۔ آئیے اب تفسیر کی کتاب میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ تفسیر کی کتاب میں بھی انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ وسیلے کا معنی مختلف ہے، جنت بھی وسیلے کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے قربت بھی وسیلے کو کہتے ہیں، اور بھی بہت سے معنی بیان کیے ہیں۔ کہیں کسی مفسر نے یہ معنی بیان نہیں کیا ہے کہ وسیلے کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں کہ جس بات پر اتفاق ہے اور اس پر اجماع ہے، تقرب الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، یہ ہے تقرب عمل کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے۔ وہذا الذی قالہ ہؤلاء الائمۃ، اور یہ بات ان ائمہ نے کی ہے، لا خلاف بین المفسرین فیہ، اور اس میں ان مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ وسیلہ صرف تقرب کو کہتے ہیں عمل کے ذریعے، کتاب کو کہتے ہیں۔ اس پر اجماع ہے مفسرین کا کہ وسیلے کا معنی ہی یہ ہے۔ اگر انہیں ضرورت ہے کسی ایک کتاب سے، کسی ایک مفسر سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ جو حدیث میرے بھائی نے پڑھی ہے